ایک بوڑھی خاتون جس کا نام زینب تھا ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے پر واقع پرانی سی جھونپڑی میں تنہا رہا کرتی تھی۔ زینب کی عمر اب 80 کے قریب تھی اور اس کی زندگی میں سکون اور سادگی بھرپور طریقے سے شامل ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر اور بیٹا دونوں کئی سال پہلے ایک کار حادثے میں انتقال کر چکے تھے۔ اس کے بعد سے وہ تنہائی میں جی رہی تھی۔ جھونپڑی کے ارد گرد پرانے درخت اور جنگلی پھول کھلتے تھے جن سے وہاں کا ماحول پرسکون اور دلکش نظر آتا تھا۔ زینب کا دل ہمیشہ سے فطرت سے جڑا ہوا تھا۔ وہ دن کا بیشتر وقت اپنے باغچے میں گزارتی، پودوں کو پانی دیتی، دیکھ بھال کرتی اور پرندوں کو دانے ڈالتی۔ اس کے پاس کچھ پرانی کتابیں اور یادیں تھیں جو اس کے اکیلے پن کا بہترین ساتھی بن چکی تھی۔ وہ اکثر شام کو اپنی جھونپڑی کے سامنے بیٹھ کر ان کتابوں کو پڑھتی اور اپنی گزر چکی زندگی کی یادوں میں کھو جاتی۔ وہ وقت جب اس کے گھر میں ہنسی خوشی گونجا کرتی تھی اب اسے ماضی کا ایک خواب سا لگتا تھا۔ زینب کی جھونپڑی سے گاؤں کے لوگ اکثر گزرتے اور اس کو سلام کرتے، مگر زینب نے کبھی کسی کو اپنے دل کی تنہائی کا حال نہیں سنایا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک نرم مسکراہٹ رہا کرتی تھی، جیسے وہ اپنی تنہائی سے بالکل مطمئن ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی عائشہ گاؤں کے مسائل جاننے کے لیے آئی۔ وہ سماجی کارکن تھی اور لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ زینب کی جھونپڑی کے قریب پہنچی تو اسے زینب نظر آئی۔ وہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ عائشہ نے زینب سے بات کرنے کی کوشش کی اور یوں ان دونوں کے درمیان ایک خاموش مگر گہری دوستی کا آغاز ہوا۔ زینب نے عائشہ کو اپنی ماضی کی کہانیاں سنایا کرتی اور عائشہ نے زینب کو یہ احساس دلایا کہ اس کی زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ اب بھی دوسروں کی مدد کر سکتی ہے۔ اس طرح زینب کی تنہائی دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی اور وہ گاؤں کی دیگر عورتوں کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ زینب کی جھونپڑی اب صرف جھونپڑی نہیں بلکہ وہ محبت اور دوستی کا ایک مرکز بن چکی تھی، جہاں لوگ آ کر زینب سے باتیں کرتے اور اس کی زندگی کے تجربات سے سیکھتے۔ زینب کو آخر کار یہ احساس ہو گیا اگرچہ وہ تنہا رہتی تھی لیکن اس کی زندگی کا مقصد کبھی ختم نہیں ہوا تھا۔